वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ही बताते हैं, पूरा सच ही बताएंगे और दिखाते भी हैं। साथ आपको फुटेज ये साबित भी करती है कि पूरा सच आखिर है क्या। अगर हम अपने माहौल की बात करें, माहौलियाती आलूदगी की बात करें, तो माहौलियाती आलूदगी में, क्योंकि माहौल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो इसमें कार्बन पैदा करने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर है कि हमारे पास धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, हमारे पास और फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं, भट्टे भी मौजूद हैं जिनसे पोल्यूशन फैलती है, आलूदगी फैलती है। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो कार्बन बनाने वाली वो फैक्ट्रियाँ हैं, जो ख़तरनाक तरीन केमिकल जो है जिनकी वजह से हवा में, फ़िज़ा में शामिल होता है और फिर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस की बीमारियाँ, जल्दी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी हैं, लेकिन इस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। काबू क्यों नहीं पाया गया? सवाल ये उठता है कि काबू क्यों नहीं पाया गया। अब एक महकमा है जिसका नाम है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, जो इसको मैं माहौलियात भी कहती हूँ। ये वो महकमा है जिसने हमेशा अवाम के साथ मखौल किया है, यानी मजाक किया है, और मजाक किया है उनकी सेहत के साथ, उनको मौत बांटी है। किस तरह से कि 5 साल से एक ही डायरेक्टर साहब जो हैं वो अपनी सीट संभाल कर बैठे हैं। महकमे की हालत जैसी मर्जी हो, महकमे की कारकर्दगी जैसी मर्जी हो, लेकिन वो साहब हैं कि उठने को तैयार नहीं है। अब आप उनका नाम भी जानना चाहेंगे तो वो भी बता देती हूँ। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली इजाज़ 5 साल से एक ही सीट पर तैनात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और महकमा माहौलियात को माहौलियात बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, अपनी मनमर्जी से भर्ती करते हैं लोग जो आगे से भत्ता लेके खामोश हो जाते हैं। और इन फैक्ट्री मालकान को जो है वो एक दफ़ा नोटिस भेजा जाता है, फिर इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और फिर ये जो है वो बेबाक होकर अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं आगे पीछे। आवाम मर रही है तो मरे, लोग बीमार हो रहे हैं तो हो, इससे इनकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, आलूदगी फैल चुकी है, आगे फ़िज़ा में से ऑक्सीजन कम हो चुकी है और आगे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर इंसान को अपने साथ रखना पड़ जाएगा। अच्छा, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं और कैसे जो है वो गाफिल लोग हैं कि इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इनके अपने बीवी बच्चे ये खुद भी इसी माहौल में सांस लेंगे तो कल को इनको भी वो ऑक्सीजन मास्क जो है वो अपने साथ साथ रखना पड़ेगा। इन्हीं की गलतियों की वजह से ये समझ रहे हैं कि खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा, इस अवाम में ये खुद भी शामिल होंगे। ये अगर इंसान सोच ले और इस पे थोड़ा सा गौर कर ले तो शायद इनको अपना मरना और जिंदगी को जीना जो है वो समझ में आ जाए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने, आइए देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। मुल्क में बदलती हुई मौसमियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की नाअहली है। बागों के शहर लाहौर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। हमारे माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हमारे खून और जिस्मानी अज़ा को मुसलसल बेहतरीन काम करने के लिए साफ सुथरी वाफर मिकदार में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम दिन रात माहौल के खिलाफ काम कर रहे हैं। दरख्तों का कटाव, जहरीला धुआं, नियत ने केमिकल स्टील मिल पर इस्तेमाल होने वाला कार्बन, पॉलिसिस प्लांट सब मिलकर ऑक्सीजन माहौल को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमारे जिस्म को जितनी मिकदार की जरूरत होती है वो माहौल से हासिल नहीं हो रही, जिस वजह से हम इन मसाइल में गिरते ही चले जा रहे हैं। देहातों की निस्बत लाहौर के शहर के लोग इन मसाइल का ज्यादातर शिकार हैं। बदकिस्मती से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। अगर महकमा की जानिब से कोई कार्रवाई आलूदगी फैलाने वालों पर की जाती है तो वहीं पर डिप्टी डायरेक्टर इन माफिया को रिलीफ देता है। बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से भी इस पर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। इस सारे मामले में डीजी माहौलियात की पुरइसरार खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से इस वक्त जो डीजी माहौलियात हैं उनकी खामोशी वाकई एक सवालिया निशान है कि फ़िज़ा में से ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो दमे के पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर गई है उनकी सूरत हाल। जो स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है, उनके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी का सांस लेने से लेकर चलना फिरना इस फ़िज़ा में मुहाल है। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौत बांटने वाली उन फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय जो है वो उनको और ज़्यादा जो है वो शेरी देते हैं कि आप जाकर जो है वो माहौल
ماحول میں یہ کاربن پھیلائیں اور کاربن جو ہے وہ پیدا کریں, آپ آکسیجن کو جو ہے وہ ختم کر دیں ہماری فضا میں سے. اگر صورتحال یہی رہی تو آگے جس طرح ہم آج کل ہمارے پاس پانی کی وافر مقدار ہے, ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا 70% حصہ جو ہے وہ پانی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پانی خرید کر پیتے ہیں. میں اگر صاف پانی پینا چاہوں گی تو مجھے خرید کر پینا پڑے گا, آپ اگر صاف پانی پینا چاہیں گے تو آپ خرید کر پئیں گے. اسی طرح آنے والے وقت میں میری یہ پیشن گوئی سنبھال کر رکھ لیں کہ آنے والے وقت میں ایک آکسیجن ماسک اور شاید آکسیجن کا سلنڈر بھی جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا, اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی کو سیف کرنے کے لیے. جس طرح کی فضائی آلودگی انہوں نے پاکستان میں پیدا کر دی ہے اور لاہور شہر کو مکمل طور پر انہوں نے آلودہ بنا دیا ہے, باغوں کے شہر کو, جہاں کبھی چرند پرند کھنکھنایا کرتے تھے, بولا کرتے تھے, وہاں پہ آج جو ہے وہ ہر طرف دھواں ہی دھواں, مٹی مٹی, گرد ہی گرد نظر آتا ہے اور لوگ کھانستے ہوئے اور ایک دوسرے سے متنفر نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری فضا میں یہ سب چیزیں شامل ہو چکی ہیں, آکسیجن ختم ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر کیوں اس پر کام نہیں کرنا چاہتے اور کیوں یہ اپنی زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عثمان مغل, ہمارے رپورٹر, جن کی یہ رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی. عثمان, مجھے بتائیے گا کہ 5 سال سے ایک ڈائریکٹر جو ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر, وہ اس عہدے پر فائز ہے کہ وہ محکمہ ماحولیات کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. اب اگر یہی جو ہے وہ ڈائریکٹر ان کو چاہیے تو ڈائریکٹر صاحب کو چاہیے نا کہ کوئی کام کر کے دکھائیں, جبکہ پچھلے 5 سالوں سے جو فضا کی حالت ہو چکی ہے وہ نہ آپ سے ڈھکی چھپی ہے نہ مجھ سے ڈھکی چھپی ہے. عوام یہاں بیمار ہو رہی ہے, موت یہاں سر عام بانٹی جا رہی ہے. اس آدمی کو چینج کیوں نہیں کیا جاتا بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے سے تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, حکومتیں بدلیں, منسٹر بدلے, سیکٹریز بدلے, یہ نہیں بدلے, ڈی جیز بدلے, اور یہاں تک کہ انسپیکٹر بھی بدلے, لیکن نہیں بدلا تو لاہور کا ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز, جس کے زیر سایہ جو لاہور جس کو چارج ملا گیا اور ان کے جو زیر سایہ انسپیکٹرز کام کر رہے ہیں, وہ کام کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں. اب ماحول کی بات کی جائے تو ماحول کے اندر اتنے زہریلے جو عناصر ہیں وہ مل چکے ہیں کہ جس سے ہمیں سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے. سب سے بڑا جو سانیہ وہ ہے جی یہ پرولوسس یونٹ والا, جو کاربن کو پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہ رات کی تاریکی میں اپنے یہ کاربن بنانے والے پرولوسس یونٹ کو رن کرتے ہیں اور اس میں جو اتنا زہریلا دھواں اٹھتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر بندہ 5 منٹ اس یونٹ کے پاس کھڑا ہو جائے تو وہ ٹوٹل ہی وہ کاربن بن جاتا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب وہ فضائی آلودگی میں جاتا ہے, یہ باقاعدہ فوٹیج ہم نے اپنی اسکرین پر دکھائی بھی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں. جی جی, اور دیکھیں اس پہ بار بار پروگرام کرنا یا ان کو احساس دلانا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہم سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ایک منٹ عثمان, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے سانس کہاں جا کے لینا ہے. ہاں جی, اب دیکھیں کہ انہوں نے بھی تو اسی فضا میں سانس لینا ہے نا. ہاں جی, اب انہوں نے جو اپنے گھر ہے وہ VVIP سوسائٹیز میں بنائے ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں جی یہاں پر گرین بیلٹ ہونا چاہیے, یہاں پہ ہریالی ہونا چاہیے, یہاں پہ زیادہ درخت لگنے چاہیے. کتنی دیر گھر میں رہیں گے, گھر سے باہر بھی تو نکلنا پڑے گا, آفس کے لیے بھی تو جانا پڑے گا, اسی ماحول میں سے نکل کے جانا پڑے گا جہاں کی گرینری انہوں نے ختم کی ہے اور ماحول کا آلودہ کیا ہے. دیکھیں جی, یہ جو محکمہ تحفظ ماحولیات ہے نا, اس کا معاشرے میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے. بہت اہم کردار ہے. دیکھیں اگر ہمارا معاشرہ ماحول کے لحاظ سے ایک اچھا اور تندرست نظر آئے گا نا, تو اس میں ہر کسی کی صحت بھی اچھی نظر آئے گی اور وہ اپنے آپ کو بھی ایکٹیو فیل کرے گا. اگر آپ صبح اٹھ رہے ہیں, فریش پارک میں مارننگ واک کے لیے جا رہے ہیں, ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا جو جتنے بھی ٹریز لگے ہیں وہ بھی کاربن کا شکار ہیں. وہ اس طرح سے ڈھک چکے ہیں کاربن کے ساتھ کہ وہ بھی کالے نظر آتے ہیں بیچارے. جب تک ان کے اوپر پانی نہ مارا جائے, جب ان پہ پانی مارتے ہیں تو نیچے اتنا کہ بلیک کاربن گرتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ زمین کو آلودہ کر دیتا ہے. اور یہ جب اڑ کے سانس کے تھرو اپنے اندر جاتا ہے تو تب انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا, یہ میں اسے یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ خود متاثر ہوں. جو ہمارا ہو رہا ہے یہی حال ہوتا ہے, جو ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری اسکن پر جس طریقے کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں, یہ پولوشن کی وجہ سے ہے. آپ جتنا مرضی اپنے فیس کو ڈھک لیں لیکن آپ کس حد تک ڈھکیں گے, ایون کہ آنکھوں میں جو ہے وہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنی پرابلم ہو جاتی ہے, الرجک ان کو سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ اس وقت جو ماحول بن چکا ہے نا, یہ انتہائی آلودہ ہو چکا ہے. ہماری آلودگی کا سسٹم, اس کو کنٹرول کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی.
ये कर चुके हैं इसको आलूदा। देखें जी, ये इंडिया की एक मिसाल ले लें, जब यहाँ पे देखें क्या हालात हो गए थे, तो लोगों ने ऑक्सीजन अपने पीछे लगा के चलना शुरू कर दिया था, सिर्फ यहाँ भी यही करना चाह रहे हैं, हरियाली ना होने की वजह से। और ये जो मौजूदा कंडीशन है, आखिरकार जो आला क़यादत है या जो हुकूमत है जो भी आती है, वो इस बात को क्यों नहीं देखती कि ये जो माहौल है, ये सबसे अहम तरीन ये अदारा है जिसका ये काम है कि इंसान को अच्छा माहौल फराहम करना। दोस्त माहौल ये कहते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, टीवियों पे आके डेली आप सुनते हैं जी आज इजलास बुला लिया, आज हंगामी मीटिंग आ गई, आज ये आ गया, आज वो आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती, ये इजलास, ये हंगामी मीटिंग, ये तमाम बातें, आखिर इनका जो फील्ड के अंदर इनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना है वो किसने करवाना है? कि यहाँ पर सिर्फ बैठ के बातें ही करना सारा काम है। देखें, जब तक आपका माहौल दोस्त नहीं बनता, तब तक हम अपने माशरे में एक अच्छा शहरी और सांस नहीं ले सकते। उसकी मेन रीज़न है ये जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद ये जितने भी स्टील मिल हैं, ये क्या करती हैं? ये सारा कार्बन जलाती हैं, जो उड़ता है, जब ये बन रहा होता है ना, तो तभी वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, जिसकी वजह से जो इंसानी ज़िंदगी में जितनी भी पैदा होने वाली बीमारियां ना, वो इंसान को लेकर बैठ गई हैं। इंसान के जोड़ों में दर्द, इनके जो गले हैं वो ख़राब, इनके बीमार, और यहाँ तक कैंसर, हेपाटाइटिस, इस तरह की बेशुमार बीमारियां इन्होंने लगा दी हैं। और ये जो माफिया चंद रुपयों के लिए देखें लोगों की ज़िंदगियों से खेलने में मसरूफ़ अमल है। और यहाँ पर जो बेचारे पिसमानदा लोग हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, वो क्या करते हैं बेचारे, एक दुपट्टा लेते हैं, वो पूरा अपने तरीक़ों को डांपने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, जितना मर्जी डांप लें आप, जितने मर्जी मास्क लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जैसे जैसे सांस लेना है उसमें आपके सांस के साथ जो है वो इनहेल होते जाना है। हाँ। और जब आप वो आपके गुर्दे, फेफड़े, आपका सांस सारा खराब कर देते हैं, सब कुछ खराब कर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, अगर आप वाघा टाउन की बात करते हैं ना, तो ये पिसमानदा इलाके हैं, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों को बहुत ऐसी बीमारियां भी हैं, सीने की बहुत सारी ऐसी बीमारियां, दमे की बीमारी, छोटे छोटे बच्चों में ये वाली बीमारियां हैं। अभी एक ऐसा वाकया होता है कि एक पूरी आबादी उठ के इनके खिलाफ खड़ी होती है। अच्छा। तो ये क्या करते हैं जी, वहाँ पे ना रात को फायरिंग करनी शुरू, इनको डराना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं जी आप हमें यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ दें, और सन 1947 में जो पैसे लेने हैं उसी के मुताबिक हम आपको पे करते हैं, कि छोड़ दें, हम यहाँ पे भी अच्छा, मतलब उन्हें निकालने पे तुले हुए कि आप यहाँ से चले जाएं, हमने फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी। वो आगे महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को कंप्लेन करते हैं, इनके इंस्पेक्टर को बताते हैं, और वो यहाँ तक हाई कोर्ट में उन्होंने रिट भी की, वो वापस इनके पास आई, लेकिन क्या बना? कुछ भी नहीं। वो बेचारे आज भी तड़प रहे हैं, और आज भी हमारे ऑफिस में कंप्लेनों के ढेर लगे हैं कि हमारी खुदारा सुनी जाए। और उन्होंने स्पेशली आपका नाम लिया कि वो पूरा सच प्रोग्राम में काइंडली हमारी आवाज़ को जरा आला ईवानों तक पहुंचा दें, ताकि हमारे ऊपर भी कोई नज़रसानी कर सके। अच्छा, मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है उस्मान, कि कम से कम लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल है ना, वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ गया है। बिल्कुल। और लोग, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करके इस पर एक्शंस भी करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर बैठने का हमारा मकसद ये नहीं होता, हमारी पूरी टीम की बड़ी मेहनत होती है। यकीन करें, ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, और मुझ समेत हम सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी एक बंदे का काम नहीं होता कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने ये काम करा दिया। हाँ, मैं इस काम के पीछे जुड़ जाती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स, हमारा पूरा ब्यूरो, हमारे प्रोड्यूसर साहिबान, ये वो लोग हैं जिनकी दिन रात की मेहनत इस प्रोग्राम के साथ है। और सारा क्रेडिट जो है मेरी पूरी टीम को जाता है कि हम इस पर एक्शंस करवाते हैं। गरीब आदमी हमें दुआएं देता है, तो लोग हम पर ट्रस्ट लेवल जो ये दिखा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए जहाँ जहाँ तक हो सकेगा। बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, और अभी भी ये महकमा माहौलियात के हवाले से जो आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इसके हवाले से भी लोगों की शिकायतें जो है वो बहुत मौसूल हो रही हैं, तो ये तो सब देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे हो चुका है, और लाहौर आलूदा तरीन जो है वो शहरों की सफ़े अव्वल में आ चुका है। तो और क्या हमने देखना अब बाकी रह गया जी? ये देखिए, ये डायरेक्टर साहब जो है ना, डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है, इनको तब्दील कर दें आप, मेरी गुजारिश है। ये बहुत सारे लोगों ने इनकी कंप्लेंट्स भी की, मुबैना तौर पर इंकशाफ हुआ कि ये सर को तब्दील कर दें, नहीं तो सर आप काम करना शुरू कर दें। हाँ जी, आप काम नहीं कर रहे, आप जो है लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ जो है वो ऑन करनी पड़ रही है। नहीं तो आपकी हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने जो अवाम के साथ कर रखा है ना, और आपने जो इस पाकिस्तान के साथ किया, और जो आपने ख़ास तौर पर लाहौर शहर की आलूदा फ़ज़ा में जो ये कार्बन को मिलाने का काम शुरू किया हुआ है, ये खुदा के लिए आप बंद कर दें। देखें, मैं अल्लाह से डरें। इस महकमे के अंदर ऐसे इंकशाफात हैं कि मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूं तो शायद हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी हिस्ट्री नहीं ख़त्म होनी।
اب اس محکمے کے اندر اتنے اتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف شفٹ نہیں ہوئے آج تک. آخر کیا ہے؟ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ کوئی ایک وقت تھا کہ اس محکمے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, تب یہ کاربن وغیرہ یا اس طرح کی زہریلی دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں یا کاربن جلانے والے یا بنانے والے وہ کچھ بھی نہیں تھا, تب بڑی ریلیکسیشن تھی. یہ ایک وقت تھا کہ ذرائع سے یہ اطلاع تھی کہ یہ اس محکمے کو ختم کر دیا جانا تھا کہ یہ ہمیں نا بہت مثلا کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ جب سے یہ کاربن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں تو ان کا کام بنتا تھا کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا, لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں جی, یہ فیلڈ میں جاتے ہیں, ابھی یہ باہر نکل کے آتے ہیں ایک گھنٹے بعد. تو بے نقاب ہو چکی ہیں نا عثمان, سب چیزیں تو پورا سچ نے بھرپور طریقے سے سچائی کے ساتھ سب کچھ آن کر دیا, عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کتنی کر رہا ہے, ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ اس پروگرام سے مل رہی ہے روزانہ کی بیس پہ. کون سا ایسا چینل ہے جو روزانہ کی بیس پہ 7 days in a week جو ہے وہ ہر محکمے اور ادارے کی 2 محکموں کی جو ہے وہ کرپشن نکال کے لا رہا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے, یہ جان پہ کھیل کے جو ہے وہ لوگ یہ سب چیزیں ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. یہ اتنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ پروگرامز کرنا اور اس پر جو ہے وہ بات کرنا. لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے, لوگوں نے کام نہیں کرنا, اس لیے ان کو جگانا ضروری ہے. اور یہ ذمہ داری اگر اللہ نے ہماری لگا دی ہے تو یہ ہم ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اور دیکھیں جی, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو درست کیا جائے. ان کو یہ بتانا کہ ہمیں پتہ چل گیا. ہاں, لیکن اعلیٰ قیادت کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کریں. دیکھیں اسموک کے دنوں کے اندر انہوں نے جو اینٹی اسموک ٹیمیں تشکیل دی تھی, تب وہ سیکٹری صاحب نے خود اپنی نگرانی میں کام کروایا اور پتہ بھی چلا کہ لاہور کی جو فضا ہے وہ آلودہ ہونے میں تھوڑا کنٹرول ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ وہ واپس ڈی او لاہور جو علی اجاز صاحب ہیں ان کے پاس گئی ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مبینہ طور پر یہی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ اس کا انسپیکٹر اس مل سے لے گیا, وہاں سے لے گیا جی, وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے آفس میں آئیں, آپ نیا یونٹ لگا رہے ہیں, آپ وہاں پر آئیں. آپ کا نام اتنا بڑا نام ہے, علی نام ہے آپ کا, کوئی اپنے نام کی جو ہے نا وہ عزت رکھ لیں. بس میں آپ سے یہ کہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ جملہ سننے کے بعد جو ہے نا, جو آپ نہیں کر رہے آپ وہ بھی کریں گے. یہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے, اور اگر آپ کا نام آپ کے والدین نے یہ رکھ ہی دیا ہے تو اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہر اس علی پہ لازم ہے جو علی کا ماننے والا بھی ہے اور جس نے علی کا نام بھی جو ہے وہ رکھا, استعمال کیا ہے, کیونکہ اس نام کی حرمت کو سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور جو لوگ اس نام کی حرمت کو نہیں سمجھتے, عزت نہیں کرتے, اپنے نام کے مطابق اپنے کردار کو نہیں ڈھالتے, یقین کریں کہ وہ دنیا میں خوار ہو جاتے ہیں, ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اس محکمے کے اندر مبینہ طور پر بہت سارے انکشافات ہیں. میں بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سزا یافتہ ہیں, جن کو 2 سال کی جن کی سروس ضبط ہوئی ہے, اور وہ بھی اب کام کر رہے ہیں, سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, گاڑیاں ملی ہیں. ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یہاں اس محکمے میں بٹھانے کے لیے. اچھا, ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, ایک اور انکشاف جو ذرائع سے نہیں جو ہے وہ کام کرنا ہے یہاں پہ, جو ذرائع سے ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے, میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسپیکٹر ہے جی, وہ 13ویں اسکیل پہ منڈی بہاؤدین سے ہے, یہ سمجھ تو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو او پی ایس کا چارج دے دیا جی, آپ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے تو اس کو او پی ایس کا چارج دے دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, باقاعدہ انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا کہ ہم بھرتی اناؤنس کرتے ہیں, اسی کو چارج دے رہے ہیں. اچھا, وہ اس کو او پی ایس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 17ویں اسکیل کے یا 16ویں اسکیل پہ یہ چیزیں نہیں لے سکتے, جو آپ کا 13واں اسی پہ ملے گا. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ یہاں پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا سب سے بڑے انڈسٹریل ایریا میں شیخوپورہ میں. اب وہ بندہ اپنی منمانی کے تحت جو دل میں آئے وہ کر رہا ہے, اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہے, وہ کیسے نکلا, کیا اس کے اوپر کوئی کرے گا؟ یہ ذرائع سے موصول ہونے والی وہ تمام مبینہ طور پر انکشافات ہیں جو میں کر رہا ہوں. ختم نہیں ہونی اس ملک سے نا, فیوریٹزم ختم نہیں ہونی. یہ من پسند لوگوں کو لاتے ہیں. 2 دفعہ کہہ دیا, تیسری دفعہ بھی کہہ دوں, اس ملک سے فیوریٹزم ختم نہیں ہونی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس جملے کو سنبھال کے رکھیے گا میری بات کو. جس دن اس ملک سے فیوریٹزم ختم ہو گئی اس دن اس ملک میں کام شروع ہو جائے گا. دیکھیں, ہم نا میٹرک میں یہ ایک کہانی ہوا کرتی تھی, سفارش. اب اس کے اندر ڈیٹیل میں لکھا گیا جی, جو سفارشی ہوتا ہے نا وہ کسی دوسرے کا حق طلب کر رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی کو سفارش کرتے دیکھیں تو ایک بندے کو وہ شخص پسند ہے,
اور اس کی تعیناتی جو ہے وہ اس ڈپٹی ڈائریکٹر یا اس ڈائریکٹر کی جو ہے وہ کی وجہ سے کی جا رہی ہے. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے یا اس میں بہت کوئی کمالات ہیں, اس کو جو ہے سفارشی بھرتی کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ محکمے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو اس محکمے سے ایسوسیٹ ہیں. آپ نے ان سیویز کے ساتھ زیادتی کی جو لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ جوان نسل جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بار بار پکار کے کہہ رہی تھی کہ سیٹ میری ہے, میں ڈیزرو کرتا ہوں, میں کینڈیڈیٹ ہوں جس نے جو ہے وہ سیٹ پر آ کر بیٹھنا ہے. اور آپ نے انہیں چھوڑ کے ایک ایسے نااہل شخص کو سیٹ دی جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا. اور ہمارے یہاں میجورٹی آف جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں جی, یہ سیکٹری صاحب ابھی نئے ہیں, ساجد محمود چوہان صاحب, اور انہوں نے کافی اچھی میٹنگز بھی کی ہیں اور کافی اچھے ان کے پلان بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی مجھے اب یہ بتائیں محکمہ ماحولیات کی اگلی پلاننگز کیا ہیں, کیا کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ماحول کو صاف کرنے کی پلاننگز میں کون کون سی چیزیں, کوئی پوائنٹ رکھا ہے, کچھ رکھا ہے, نہیں رکھا, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ماحول میں بہتری لانے کے لیے کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں. کوئی ان کی کانفرنس ہوئی ہو, کوئی انہوں نے جو ہے وہ کوئی سیمینار کرایا ہو, کچھ کروایا ہو, کیا کر رہے ہیں؟ جب تک نیچے والا عملہ اوپر والے عملے کو بالکل ساری حقیقت پر ہسٹری وہ نہیں نہ بتائے گا تو تب تک اوپر والا کچھ نہیں کر سکتا. نیچے کا جو عملہ ہے وہ سب اوپر والوں کو کہتا ہے سب اوکے. محکمہ جنگلات ہے, وہ درخت لگانے کی بجائے جو ہے وہ پتہ نہیں درخت کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ محکمہ ماحولیات ہے, وہ ماحولیات کو صاف کرنے کی بجائے اس میں کاربن جو ہے وہ پیدا کرنے پہ لگا ہوا ہے. کوئی محکمہ جو ہے وہ واسا ہے, وہ پانی سپلائی کرنے کی وجہ سے صاف ستھرا پانی سپلائی کرنے کی بجائے جو ہے وہ گندا پانی فراہم کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہاں پر وابڈا کا محکمہ ہے, وہ صحیح طریقے سے جو ہے لوگوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے بجائے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے یونٹ پہ یونٹ ڈالی جا رہا ہے. یہ محکموں میں اس طرح کام ہوتے ہیں؟ یہ روزانہ کی بیس پہ جو آپ کو محکموں کی کرپشن دکھاتے ہیں, جو ان کے کام ہے اس کے برعکس کام کر رہے ہیں, الٹ کام کر رہے ہیں. تو جو یہ الٹے سیدھے کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ یہ بڑوں کی جیبیں بھر رہے ہیں. سچ یہ ہے نا, پورا سچ یہ ہے کہ جیبیں بھری جا رہی ہیں اور پاکستان کے خزانے میں کوئی پیسہ نہیں جا رہا. غریب کر دیا ملک کو, عوام کو, اور امیر ہو گئے یہاں کے وہ لوگ جو یہاں پر کرپشن کر رہے ہیں. جس ملک میں کرپشن عام ہو جائے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں نا, آپ کے ساتھ ہونی بڑی بری ہے. باقی اللہ مالک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے راز کو, اس پاکستان کو, اس کی جڑوں کو اس طرح کھوکھلا ہونے نہیں دے گا. کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ضرور آئے گی. آپ سب کو جو ہے وہ پکڑ دھکڑ جو ہے وہ آپ کی شروع ہو جانی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. بہرحال چلیں, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. آپ لوگوں نے صحیح تو ہونا ہی ہے, یا تو آپ تبدیل ہوں گے یا آپ صحیح ہوں گے, دونوں میں سے کام تو ہوگا. فرق نہیں پڑتا. عثمان بہت شکریہ. ناظرین, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس میں مجھے جو ہے وہ آپ سے عزت لینی ہے. کل انشاءاللہ پھر سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ یہیں پر آپ سے ملاقات ہوگی. اور ہمارے رپورٹر بڑی محنت سے ہی رپورٹس لے کر آتے ہیں ہمارے پاس. ان کی محنت ہوتی ہے, اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی رپورٹس لانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم اس کو بناتے ہیں اور ہمارے پروڈیوسر صاحبان اس کو سنوارتے ہیں. اسی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ مکسچر آف جو ہے وہ ورک آپ کے سامنے آتا ہے. ایک بندے کی محنت نہیں ہوتی, بہت ساری محنت ہوتی ہے. اسی لیے کہتی ہوں کہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.